علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، میرے عزیز ساتھیوں اور ناظرین اکرام، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت۔ اسلام میں سن ہجری کا آغاز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ماہ سال کا لحظ و شعارت اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ان ماہ و سنین کا ذکر آیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو ان دنوں کی یاد دلاؤ۔ جب اللہ عز و جل خود ان دنوں کی یاد دلا رہا ہے تو وہ یہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ السلام پر جو انعامات، احسانات، فضائل و کرامات عطا فرمائے ہیں۔ اب ان انعامات و احسانات کو ذکر کرنے اور ان پر خوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ مختلف خوشیوں کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ مسلمان عالم اپنے رب کے انعامات و احسانات کے حصول پر اس کے حضور سرزریز ہو جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تسبیح و تحمید اور تحلیل سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں۔ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اس کے اصحاب پر ان کے توحید و توحید اہل بیت کے تذکروں سے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ماہ محرم الحرام بھی بہت فضیلت و بڑا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیمت الطالبین میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے آخری دن روزہ رکھنا اور ماہ محرم الحرام کے پہلے دن روزہ رکھنا گویا یہ ایسا ہے کہ اس نے اس گزشتہ سال کو روزے پر ختم کیا اور اس آئندہ آنے والے سال کو روزے پر شروع کیا۔ اس روزے کو 50 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ اس روزے کو اس کے 50 سال کے روزوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پھر ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عاشورے کے دن کے روزے کو بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل بنا دیا ہے اور عاشورے کے دن اور محرم الحرام کے 10ویں دن کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے اور عشرۃ عربی گنتی میں 10 کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو 10واں یعنی عاشورہ کہا جاتا ہے۔ بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ علیہ السلام کو جو نعمت و فضیلت کی کرامت عطا فرمائی ہے، جس میں یہ دن بھی بڑی فضیلت و کرامت کا تھا، اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن 10 مختلف انبیاء اکرام کو 10 مختلف انعامات سے نوازا تھا، اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے مدینے کے یہودیوں کو روزے دار پایا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن فرعون سے نجات، یہ دن بڑی فضیلت والا ہے۔ اس دن حضرت فرعون سے نجات ملنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور تشکر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق پر تمہاری نسبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ماہ محرم الحرام کے روزہ رکھنے کی بہت سی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد ماہ محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، اس لیے عاشورے کا دن بڑی فضیلت والا ہے۔ اور جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب عاشورے کے دن کا روزہ جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل نہ چاہے تو نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ چادر لپیٹ کر سارے زمزم سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا محرم کا چاند دیکھ کر پہلی محرم کو کھاؤ اور پیو اور 9ویں محرم کو روزہ رکھو۔ پھر میں نے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں روایت ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت میں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہمیں ماہ محرم الحرام کے روزوں کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص کو یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے فرمایا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ محرم الحرام کے روزوں کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم الحرام کے روزے رکھو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائی ہے اور کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی طالبین میں فرماتے ایک حدیث حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو بہت ثواب ملتا ہے اور جو شخص عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ شفقت سے پھیرتا ہے اس یتیم کے سر کے ہر بار کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور جو شخص عاشورے کی شام کو کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے گویا کہ یہ ساری امت محمدیہ کو افطار کرایا ہے۔ اسلامی سن ہجری یعنی اسلامی سن ہجری کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے خلافت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اسلامی سال کا سن اور اس کے نتائج کی شناخت ہو، اس لیے اس سلسلے میں انہوں نے صحابہ اکرام سے اس بارے میں مشورہ لیا تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کی تب سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، لیکن بعض مدینہ لوگوں کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی سال کا آغاز و ابتدا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی جائے کیونکہ ایک عظیم اور انقلابی واقعہ ہے اور اس واقعے کے بعد اسلامی ریاضت فروغ و قوت میں آئی اور مدینہ منورہ وجود میں آئی۔ اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس رائے پر تمام صحابہ متفق ہو گئے اور اس رائے کو پسند کیا اور منظور کر لیا۔ اس پر اور پہلے سے یہ 12 مہینے پہلے سے موجود تھے اور اس میں سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ کا پہلے سے رائج تھا۔ اس پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول میں کی تھی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فارمولہ پیش کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اسلام کا آغاز ماہ محرم الحرام سے کیا جائے اور ہجرت کو 2 ماہ پہلے اور 8 دن پہلے سے شمار کیا جائے، لہذا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یکم ہجری مقرر کیا گیا اور اس کے بعد کے تمام واقعات کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کے خلافت کے دور تک مرتکب کیا گیا اور اس طور پر اسلام میں سال کا پہلا آغاز ہوا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کی تعظیم کریں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی تعظیم کرو کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے اور جو شخص ماہ محرم الحرام کی قدر و منزلت کرتا ہے جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے اور جہنم اس سے بے حد دور ہو جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو